پرولیفک کیمبرج اسکول کی آن لائن ٹیچنگ سیشن میں کتاب کا نام ہے آج سدا بہار، اور یہ تیسری جماعت کے لیے ہے۔ اور اس میں سب سے پہلا جو سبق ہے وہ حمد ہے۔ ویسے تو سبھی اردو کی کتابوں میں حمد ہی پہلا سبق ہوتا ہے، سٹارٹ ہی اللہ کے نام سے، اللہ کی تعریف سے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کی جائے گی، اس کو اچھی طرح سے پڑھا جائے، خود پڑھے مدر یا ٹیچر، اور اس کے بعد بچوں سے بھی پڑھایا جائے، کیونکہ اگر بچہ خود پڑھے گا، اس کو ہر ایک جو لفظ ہے اس کی پہچان ہوگی۔ وہ اگر جوڑ توڑ کے ساتھ بناتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ ویسے اس کو پہچان ہے کون سا لفظ ہے وہ اس کے ساتھ پڑھے، اس کی ہیلپ کریں۔ جیسے کچھ نئے لفظ ہیں، پالن ہار، انہوں نے شاید پہلے نہ سنے ہوں تو ان کو وہ پڑھنا تھوڑا سا مشکل لگے گا، اس میں ان کی مدد کی جائے جوڑ توڑ کے ساتھ۔ اسی طرح نئے ہیں، بھید ہے، جلوے، تو کچھ مطلب لفظ جو ہیں بچوں کے لیے بالکل نئے ہوں گے، تو اس کے ساتھ تھوڑا سا ان کی ہیلپ کی جائے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے ریڈنگ کی جائے تو حمد ہے، تو ہے سب کا پالن ہار، تجھ سے روشن سب گھر بار، پھول کھلائے باغوں میں، پیڑ اگائے باغوں میں، سورج چاند چمکتے ہیں، تارے خوب دمکتے ہیں، کھیتوں میں ہریالی ہے، روشن بالی بالی ہے، تیری شان و قدرت سے ہیں جلوے ہر شے میں نئے، رنگ و مزہ ہر ایک کا جدا، یہ بھید کوئی کیا سمجھے گا، انسان کو دی عقل و تمیز اور بھی دی ہر اچھی چیز، ہم بھی سلیم اس رب سے ڈریں، کام اس کی مرضی کے کریں۔ سلیم فاروقی جو ہے یہ شاعر ہے، انہوں نے یہ لکھی ہے، تو یہ بچے کو یہ بھی ساتھ ضرور بتائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ شاعر کون ہے۔ اب اس کے جو مشق کی طرف اگر آپ آئیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ لفظ اور معنی ہیں۔ الفاظ معنی کو جب بھی آپ لکھوائیں گے تو پہلے کاپی میں بھی لکھوا سکتے ہیں، اس سے بچے کی خوش خطی ٹھیک ہوتی ہے، کچھ اس کو بچے کو پہچان ہوتی ہے اس لفظ کی۔ تو سب سے پہلے یہ اس دن تو ظاہری بات ہے جس دن آپ یہ پڑھائیں گے اس دن یہ ساری مشق کرنا تو مشکل ہے بچے کے لیے، تو آپ اس کو 2 دن لگا سکتے ہیں۔ ایک دن پہلے دن میں پڑھائیں اور تھوڑا سا ان کی نئے الفاظ اور معنی لکھوا لیں کاپی میں، اور اگلے دن باقی مشق کروا لی جائے۔ بہرحال ابھی میں فی الحال ساری کو کر کے دے رہی ہوں، تو آپ 2 دن میں اس کو بانٹ لیں، 3 دن میں بانٹ لیں۔ اچھا جی، اس میں ہے سب سے پہلا لفظ ہے حمد۔ حمد اللہ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم، یہ اس کا معنی ہے۔ پالن ہار، یہ پہلی دفعہ سنا ہوگا بچوں نے، تو پالن ہار بتائیں کہ پالنے والا، جو اللہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ہریالی، سبزہ، پودے، درخت، اس میں سارے ہریالی میں آ جاتے ہیں۔ بالی، گندم کا خوشہ، اور جلوے، نظارے، جدا، الگ، بھید، راز، تمیز، شعور۔ اور اسی طرح اب یہ سوالات ہیں، ان کو تو خیر یہیں پہ فل کر دیں بچے، جیسے اس حمد کے شاعر کون ہیں۔ اب یہ جو خالی جگہ ہے اس میں علامہ اقبال، ابن انشا، حسن آبدی اور سلیم فاروقی کا انہوں نے دیا ہوا ہے آپشن، تو آپ نے جو کروانا ہے فل، اس میں بچے کو یہاں پہ اس میں وہ ٹک کر دیں یا خالی جگہ پینسل سے بھر دیں اس کو، تو یہ پتہ چل جائے گا یہ آنسر ہے، سلیم فاروقی اس کے شاعر ہیں۔ دوسرا جو ہے سوال اس میں ہے کھیتوں میں کیا ہے، تو کھیتوں میں کیا ہے، عقل نہیں ہے، ہریالی ہے، کتاب اور کشتی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ہریالی کو یہاں پہ دوسرے نمبر کا جو آپشن ہے اس کو فل کر دیں۔ جدا کا مطلب کیا ہے، جدا کا مطلب الگ ہونا ہوتا ہے، تو الگ جو ہے پہلے نمبر پہ آپشن ہے اس کو فل کر لیں۔ پھر ہے جی شاعر کی مرضی کے کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کس کی مرضی سے کام کریں گے، والدین کی، رب کی، استاد کی اور شاعر کی۔ تو یہاں پہ ایکچولی یہ حمد ہے، تو اس میں اس وقت جو بات ہو رہی ہے اس میں تو وہ رب کی مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، زندگی گزارنے کے اصول اللہ کی مرضی کے مطابق، رب۔ تو یہ دوسرے نمبر والا ہم جو آپشن ہے اس کو فل کریں گے۔ پھر اگر آپ اگلے پیج پہ آ جائیں تو یہ ہے دال اور ڈال کی بدلی ہوئی اشکال۔ اب ہوتا کیا ہے، دال جب پہلے اکیلی لکھی جاتی ہے تو اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، جب وہ کسی بھی لفظ کے آخر میں آتی ہے تو وہ رے جیسی شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسے یہ رے ہے اور یہ دال ہے، لیکن دونوں کی شکل سیم جیسی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسے 4 الفاظ لکھیں جس میں دال کی شکل رے جیسی ہو، تو اس میں 4 جو ہیں اس حمد کے اندر جو ہیں وہ 4 لفظ ہیں، بھید، حمد، چاند اور جدا۔ قدرت اور خدا تو لکھا ہی ہوا ہے۔
اچھا، اب جو یہ کاپی میں بچہ لکھے گا یہ 4 لفظ، اور پھر جب اسی جگہ پہ یہ اسی بک میں قدرت کے سامنے قدرت کو 4 دفعہ لکھا جائے گا. اسی طرح خدا کے سامنے خدا 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 4 دفعہ بچہ لکھے گا. اور اسپیشلی خیال رکھیں کہ یہ ان جو لائنوں کا دھیان رکھیں، جیسے یہ اس خدا کا خے دال جو ہے یہ ان 2 لائنوں کے درمیان ہے، یہی رہے، الف یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہ ریڈ لائن تک آئے. اسی طرح قدرت میں. اسی طرح پھر اگلا سوال ہے کہ دیے گئے الفاظ کی خوش خطی اپنی کاپی میں 3 بار کیجیے. اب 3 بار یہ سارے لفظ لکھنے ہیں، جیسے پھول، پیڑ، سورج، چاند، چمکتے دمکتے، کھیتوں، قدرت، مزہ، بھید، عقل، اچھی چیز، مرضی. ان الفاظ اور حمد کے ابتدائی 2 اشعار کی املا کے لیے تیاری کیجیے. اچھا، یہ اگر بچہ وہی املا کے لیے لکھے گا وہ جو 2 شعر، تو جو 2 اشعار ہے وہ ان کے ساتھ ان کے بچے کو تھوڑی سی رائٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی، خوش خطی کے لیے ہے اور کچھ ان کو سمجھنے کے لیے بھی، اور کیونکہ یہ بہت زیادہ کام لیں گے اس لیے 2 اشعار دیے گئے ہیں. مندرجہ بالا الفاظ کے حروف الگ کیجیے. مثال پھول، پھول برابر، پھر اس کے میں پھے، واو، لام. اب اگر اسی طرح دیکھا جائے تو پیڑ ہے، اس سے اگلا جو لفظ ہے جس کو بنانا ہے تو یہ کاپی میں ہی لکھے جا سکتے ہیں. تو وہاں پہ کاپی میں پہلے بچہ لکھے پہلے پھول کے بارے میں، پھر پیڑ کے پے، یہ، رے. اسی طرح سورج کے سین، واو، رے، جیم. اس طرح علیحدہ علیحدہ جوڑ توڑ بھی جسے کہا جاتا ہے تو اس کو علیحدہ علیحدہ لکھا جائے. پھر سوالوں کے جواب ہیں، اپنی کاپی میں لکھیں. حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اللہ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو کہتے ہیں. اس حمد میں اللہ کی بنائی ہوئی جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھیے. جو اللہ تعالیٰ کی چیزیں جو بنائی گئی ہیں ان میں ہیں بالی، پھول، پیڑ، سورج، چاند، تارے، کھیت، انسان. ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ بھی ان چیزوں کے نام لکھے جا سکتے ہیں. تیسرا سوال ہے، اللہ کی بنائی ہوئی کم از کم 5 چیزوں کے نام لکھیے جن کا حمد میں ذکر نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں آپ لکھیں پہاڑ، دریا، آسمان، زمین، پانی. ٹھیک ہے، ان کا ذکر ابھی اس حمد میں نہیں ہے تو آپ یہ اس کا جواب میں یہ لکھیں گے. ملتی جلتی آواز والے الفاظ ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں. حمد میں سے ایسے الفاظ چن کر لکھیے. مثال کے طور پر جیسے چمکتے اور دمکتے. اب اس کا آخر اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل ایک جیسا ہے تو اس کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں. اسی میں آپ اور کر سکتے ہیں، جیسے آپ اس میں دیکھیں، جیسے ہاں اس میں دیکھیں جیسے آپ کا ایک جیسی آواز ہے، جیسے باغوں اور نہیں، اس میں سے ڈھونڈنا پڑے گا. اچھا خیر، اس میں سے ڈھونڈ کے جو ہے وہ ایک جیسی آواز والے الفاظ لکھنے پڑیں گے. اور اس سے اگلا جو ہے اللہ کی نماز اور روزہ اور دوسری عبادت کے علاوہ اللہ کے پسند کے 5 کام لکھیے. تو اس میں 5 جو کام ہیں اس میں ہم بتا سکتے ہیں بچوں کو، جیسے اچھے کام کیا ہیں، جیسے سچ بولنا، جیسے اپنے والدین کی فرما برداری ہے، جیسے اساتذہ کا احترام ہے، جیسے اپنے دوسرے ساتھیوں کی مدد کرنا ہے، جیسے انسانوں اور جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، صاف ستھرا رہیں. تو اس طرح کے کچھ اچھے کام جو ہیں وہ ہم اللہ کی پسند کے لکھوائے جا سکتے ہیں.